دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ دوستو آج سب سے پہلے ہم ممبئی سے شائع ہونے والے کثیر الاشاعت اخبار اردو ٹائمز کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اردو ٹائمز نے شہ سرخی لگائی ہے، کھلی بحث کے لیے مودی کو راہل کا پھر چیلنج، اب ہوگا نیائے۔ جاوید اختر کے لکھے گیت کے ساتھ کانگریس کی تشہیری مہم کا آغاز۔ مودی سائننگ بی جے پی کو بھاری نہ پڑ جائے، عوام اور رائے دہندگان گھمنڈ اور تکبر کی باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ سینئر صحافی راجدیپ سردیسائی کا بیان۔ مودی کی تمام پالیسیاں ناکام، وکاس کا نعرہ کھوکھلا ثابت ہوا۔ فاروق عبداللہ کا بیان۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق پول مراکز پر میسر ہوں سہولیات۔ کمشنر مودی بابو دراصل مجھ سے ڈر چکے ہیں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ جب چند آئی پی ایس افسران کا تبادلہ کر کے مودی بابو انتخاب جیتنا چاہتے ہیں۔ کانگریس کو ووٹ نہ دیں، بی جے پی کو شکست دینا ہے۔ دیوبند میں اتحاد کی ریلی میں مایاوتی کی رائے دہندگان سے اپیل۔ وویک اوبرائے نے کہا ہے کہ اگر انتخاب لڑا تو وڈودرا سے انتخاب لڑنے کی سوچ سکتا ہوں۔ مودی کی زندگی پر مبنی فلم میں کام کرنے والے اداکار نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ جیش محمد نے بنایا کانگریس کا انتخابی منشور۔ بی جے پی لیڈر ساکشی مہاراج کا ایک اور زہریلا تبصرہ۔ سویلین ٹریفک بند پر پابندی۔ کشمیر کی قومی شاہراہ پر پی ڈی پی کی سربراہ مفتی محبوبہ نے کہا یہ کشمیر ہے، فلسطین نہیں۔ کشمیریوں کو اپنی سڑکوں پر چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کمل ناتھ کے او ایس ڈی اور سابق مشیر کے گھر پر انکم ٹیکس کا چھاپا۔ وجے ودروہی نے کہا کہ اب راہل گاندھی خاموش کیوں ہیں۔ جوائنٹ پولیس کمشنر دیوین بھارتی کا اقتصادی جرائم سیل میں تبادلہ۔ وجے کمار چوبے جوائنٹ کمشنر لا اینڈ آرڈر کے عہدے پر فائز۔ اردو ٹائمز کا اداریہ منشور کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ ملک کا سیاسی ماحول جہاں ایک طرف گرم ہوتا جا رہا ہے تو وہیں رائے دہندگان عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں۔ وہ اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کون سی پارٹی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ مالیگاؤں کی طالبہ صوفیہ میمن نے لاز لائک چیمپئن انگلش کتاب مرتب کرنے لی۔ ممبئی میں مسلم پروفیشنل کا ہنرمندی تربیتی میلہ کامیاب رہا۔ سوشل گروپ آف شیخ مصری نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس میلے میں سینکڑوں نوجوانوں کا رجسٹریشن کیا گیا اور انہیں ملازمت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جامعہ کے الیکٹریشین کی بیٹی کا امریکہ کے تعلیمی پروگرام کے لیے انتخاب۔ جامعہ ملیہ کے الیکٹریشین کی کلیم الدین احمد کی دختر صوبیہ پروین امریکہ میں 10 ماہ گزارے۔ روزنامہ انقلاب نے کمل ناتھ کے معاون کے خلاف انکم ٹیکس کے چھاپے کو شہ سرخی بنایا ہے، جبکہ اسپتال میں زیر علاج باپ سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر تیجسوی یادو برہم۔ لالو کے خلاف سازش کا الزام۔ جموں و کشمیر شاہراہ پر سویلین ٹریفک پر پابندی کے خلاف برہمی سے ظلم قرار دیا گیا۔ اگنو کے تاریخ کے پروفیسر نے گاندھی کے قتل کو جائز قرار دیا۔ شدید مذمت، معافی مانگنے کا مطالبہ، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اپنے موقف پر اٹل۔ مودی بابو مجھ سے ڈر چکے ہیں، مغربی بنگال میں جیتنا آسان نہیں۔ ممتا بنرجی۔
سیلاب باری سے گیہوں کی فصلوں کا یوپی میں زبردست نقصان، گونڈا، بلرامپور، بہرائچ میں زیادہ نقصان۔ شفقت آمنہ مغربی چمپارن کی پہلی مسلم خاتون IAS، موتیہاری میں جشن۔ مالیاتی خسارے پر قابو پانا ضروری نہیں، ڈاکٹر بھرت جھنجھنوالا کا نقطہ نظر میں خصوصی مضمون ادارتی صفحے پر شائع کیا گیا ہے۔ روزنامہ ہم آپ نے کانگریس کی مہم کا نعرہ اب ہوگا نیا مودی کو کھلی بحث کا چیلنج کو شہ سرخی بنایا ہے۔ مودی کا شمار دنیا کے سب سے بڑے پھینکوں کے طور پر ہوتا ہے، راج ٹھاکرے کا بیان۔ عام انتخابات میں 3 خواتین امیدوار مودی کے لیے چیلنج، بعض سیاسی ماہرین کا خیال میں مایاوتی مخلوط حکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں، جبکہ ممتا اور پرینکا کا بھی زور۔ لوک سبھا الیکشن سیاسی خاندانوں کے درمیان مقابلہ آ رہی، ریاست کے افق پر اپنا مقام بنانے والے قومی اور مقامی پارٹیوں کے مہاراشٹر میں امیدواروں کے درمیان کانٹے کی ٹکر۔ ممبئی حج ہاؤس کے توسط سے مسلم طلباء کی شاندار کامیابی، حج ہاؤس سول سروس سینٹر میں تربیت پانے والے 50 امیدواروں میں سے 14 امیدواروں نے پریلیمس میں فائنل امتحان میں شرکت کی، اس مقام پر بھی 5 فائنل امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ کانگریس کے منشور پر عمل درآمد یقیناً ہوگا، ہم نے منریگا کو بھی سچ کر دکھایا، پتروڑا۔ تھانے ریلوے اسٹیشن پر جج کی اسٹیشن پر واقع ایک روپیہ کلینک میں کامیابی سے بچے کی ولادت ہوئی۔ عشرت شیخ نامی خاتون لوکل ٹرین سے کرلا جا رہی تھی، قومی یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔